ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم ود اسما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی کا ایک خوبصورت واقعہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ راستے میں ایک صحابی کی اونٹنی اتفاق سے آپ کی اونٹنی سے بھڑ گئی۔ صحابی کے جوتے کا کنارہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران مبارک سے رگڑ کھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف پہنچی۔ آپ نے ان کے پاؤں پر کوڑا مارا اور فرمایا، اپنا پاؤں پیچھے ہٹاؤ، میری ران زخمی ہو گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضی نے ان پر لرزہ طاری کر دیا۔ کوڑے کی تکلیف کو بھول گئے، اپنی آخرت کی فکر پڑ گئی۔ صبح کے وقت جب لشکر نے جارانہ کے مقام پر پڑاؤ کیا تو وہ اپنی اونٹنی کو چرانے نکل گئے، لیکن دل میں دھڑکا لگا ہوا تھا۔ واپس لوٹے تو ساتھیوں سے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے طلب تو نہیں فرمایا تھا؟ ساتھیوں نے بتایا، ہاں یاد فرمایا تھا۔ یہ سن کر وہ اور زیادہ گھبرا گئے، لرزتے کانپتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فرمایا، تمہارے جوتے سے میری ران پر خراش آ گئی تھی، اس پر میں نے تمہارے پاؤں پر کوڑا دے مارا، میرے کوڑے سے تمہیں تکلیف پہنچی، اس کے بدلے میں تمہیں بکریوں کا یہ ریوڑ دیتا ہوں۔ وہ بے ساختہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ کہاں تو وہ سزا کے خوف سے کانپ رہے تھے اور کہاں انہیں انعام مل گیا۔ مارے خوشی کے ان کی یہ حالت ہوئی کہ پاؤں زمین پر ٹک نہیں رہے تھے، بار بار کہہ رہے تھے، آج مجھ سے بڑھ کر کون خوش نصیب ہوگا۔ میرے آقا نے نہ صرف مجھے معاف فرما دیا بلکہ مجھ پر خاص لطف و کرم فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صحابی حضرت ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا نام کلثوم تھا، ان کا لقب منہور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت نبوی کے بعد ایمان لائے۔ تاریخ کی کتب میں ایمان لانے کا صحیح وقت نہیں ملتا۔ غزوہ بدر میں بھی آپ کا ذکر نہیں ملتا، البتہ غزوہ احد میں انہوں نے بہت شجاعت دکھائی، بہت جوش و خروش سے لڑے۔ عین لڑائی میں ایک تیر ان کے سینے میں آ کر لگا، سخت زخمی ہوئے۔ لڑائی کے بعد انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ ٹیم نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پر لگایا، اس کی برکت سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو گیا، اس لیے آپ منہور کے لقب سے مشہور ہوئے۔ سینے کو عربی میں نہر کہتے ہیں۔ نبی پاک مٹی کا لعاب دہن آپ کے سینے پر لگا تو منہور نام پڑ گیا۔ 6 ہجری میں آپ صلح حدیبیہ میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کرنے والوں میں آپ بھی شامل تھے، یعنی جن حضرات کو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جنت کی بشارت عطا فرمائی تھی، یہ ان میں سے ایک تھے۔ بیعت رضوان کے بعد آپ نے غزوہ خیبر میں بھی حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مال غنیمت میں سے دوہرا حصہ عطا فرمایا۔ تاریخ کی کتب میں اس کی وجہ نہیں ملتی کہ دوہرا حصہ کیوں مرحمت فرمایا، لہٰذا ہم خیال قائم کر سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی خاص کارنامہ انجام دیا ہوگا۔ طائف کی مہم میں بھی آپ نے حصہ لیا، اس سے واپسی پر مندرجہ بالا واقعہ پیش آیا تھا۔ غزوہ تبوک کی تیاری کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبیلہ غفار کی طرف روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو جہاد کی طرف راغب کریں، جہاد کے لیے ابھاریں۔ اس سال گرمی شدید تھی، زبردست خشک سالی تھی اور تبوک کا سفر بہت طویل تھا۔ لوگ گھبرا رہے تھے، لیکن ابو رحم رضی اللہ عنہ نے ایسے پرخلوص انداز میں انہیں جہاد کی طرف بلایا کہ اب ایک بڑی تعداد اپنا وطن چھوڑ کر مجاہدین میں شامل ہو گئی۔ تبوک سے واپسی میں بھی حضرت ابو رحم کی اونٹنی آپ کی اونٹنی کے قریب تھی۔ انہیں جارانہ کے سفر کا واقعہ یاد تھا، اس لیے جب بھی ان کی اونٹنی زیادہ قریب ہونے لگتی یہ فوراً اسے پیچھے کر لیتے۔ تاریخ میں آپ کی وفات کی تفصیلات درج نہیں۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ تھینک یو۔